کہ ماشاءاللہ ہمارے لیاری کے اندر ایسا ماحول بنانا ایک وقت تک تصور سے بھی باہر ہے کہ جو حالات ہمارے سامنے گزرے اور ان حالات کی بنا پر باہر کے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ لیاری میں مسجد بھی نہیں ہے، مدرسہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماشاءاللہ ان حضرات کی محنت اور جدوجہد کی برکت سے اللہ نے یہ ماحول بنایا اور ایسے ایسے پھول اس اسٹیج پہ آ کر جنہوں نے تلاوت بھی کی، نعت بھی پڑھا، حمد بھی پیش کیا اور آخر میں تقریریں بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کے محنتوں کو قبول فرمائے آمین اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ لوگوں سے آخری نصیحت وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمہ اللہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں تشریف لائے، ضعیف تھے، ضعیف العمری تھی، تو تشریف لانے کے بعد سب طلبہ جمع ہو گئے کہ حضرت آئیں، بڑے شیخ آئیں، کچھ تقریر فرمائیں گے، کچھ نصیحتیں کریں گے اور ان نصیحتوں کو سن کر ہم مستفید ہوں گے۔ حضرت ویل چیئر پر تھے اس وقت، جب حضرت کو لایا گیا، بسم اللہ کے بعد حضرت نے ایک نصیحت فرمائی اور پھر چلے گئے۔ وہ نصیحت کیا فرمائی کہ اے طالب علموں اپنی قدر کرو۔ کیا فرمایا؟ اے طالب، اس جملے کے اندر حضرت نے آپ لوگوں کی حیثیت کو آپ لوگوں کو بتلایا کہ طالب علموں کی جو حیثیت اور جو وقار اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اس وقار اور اس حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے علمی تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو اس علمی تقاضے کے اندر بہت سے چیزیں، سب سے بڑی چیز وہ کہ ادب ہے، احترام ہے، اساتذہ کا ادب، مدرسے کا ادب، مدرسے کے ساتھ جو بھی چیز ملا ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ چاہے وہ مدرسے کے بندی ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی احترام و ادب ہے۔ اس احترام ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کے علم اور جان دونوں میں برکت عطا فرمائے اور دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت بھی آپ کو چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ بس آخر میں یہی دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے عزیز دوست استاد حافظ منیب الرحمن حفظہ اللہ کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ان کے اس چمن کے اندر مزید برکت عطا فرمائیں اور تاج قائم و دائم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔